بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ دوستو، آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ رحم دلی اور شکر گزاری یہ دونوں ہی ایسی خوبیاں ہیں جو انسان کو انسانیت کے اعلیٰ مقام پر فائز کر دیتی ہیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی رحم دلی اور شکر گزاری کو اپنانے کی بہت زیادہ تاکید فرمائی۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنی کہانی کی طرف۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ پہاڑیوں اور زرخیز وادیوں کے درمیان واقع ایک پرامن گاؤں میں علی نام کا ایک مہربان اور سخی آدمی رہتا تھا۔ علی چھوٹی بڑی تمام مخلوقات کے ساتھ شفقت کے لیے مشہور تھا۔ اس کا دل انسانیت کی محبت سے لبریز رہتا تھا اور یہ اپنا زیادہ تر وقت ضرورت مندوں کی مدد میں گزارتا تھا۔ ایک دن جب علی گاؤں کے بازار میں ٹہل رہا تھا، اس نے دیکھا کہ ایک زخمی چڑیا زمین پر پڑی ہے۔ اس کا بازو زخمی تھا اور ایسا لگتا تھا کہ وہ اڑنے سے قاصر ہے۔ بغیر کسی کی ہچکچاہٹ کے علی نے چڑیا کو آہستہ سے اٹھایا اور اسے اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیا۔ اس نے اسے گھر لے جانے اور اس کی دیکھ بھال کرنے کا فیصلہ کیا جب تک کہ یہ دوبارہ اڑ نہ جائے۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے، علی بڑی توجہ سے چڑیا کی دیکھ بھال کرتا، اسے کھانا کھلاتا اور ایک محفوظ پناہ گاہ میں اسے رکھا اور اس کے بازو کی دیکھ بھال کرتا۔ چڑیا، جس کا نام اس نے زین رکھا تھا، جلد ہی اس کے ساتھ مانوس ہو گئی۔ ایک شام جب علی اپنے باغ میں بیٹھا ٹھنڈی ہوا سے لطف اندوز ہو رہا تھا، بچوں کا ایک گروپ اس کے قریب ہی کھیل رہا تھا۔ بچوں نے جب علی کو دیکھا اور اپنا کھیل چھوڑ کر علی کے قریب آ کر بیٹھ گئے اور تجسس بھرے انداز میں چڑیا کے بارے میں پوچھنے لگے۔ علی نے مسکراتے ہوئے بتایا کہ اس نے زین کو کیسے زخمی پایا اور وہ کیسے اس سے مانوس ہو گئی۔ بچے اس کہانی سے مسحور ہو گئے اور ان کی آنکھیں تجسس سے چمک اٹھیں۔ علی نے بچوں سے تمام جانداروں کے حوالے سے رحم دلی اور ہمدردی کی اہمیت کے بارے میں بات کی اور یہ سمجھایا کہ ہماری تھوڑی سی ہمدردی اور توجہ سے ہم کسی کی زندگی میں بھی نمایاں تبدیلی لا سکتے ہیں۔ علی کی باتوں سے متاثر ہو کر بچوں نے زین کی دیکھ بھال میں اس کے ساتھ شامل ہونے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے باری باری چڑیا کو کھانا کھلایا، اس بات کو یقینی بنایا کہ اسے تازہ پانی ملے اور باغ میں ایک چھوٹا سا پناہ گاہ بنا دیا جہاں زین محفوظ طریقے سے ادھر ادھر پھڑپڑا سکے۔ خاموش رہنے والا باغ اب بچوں کے کہکہوں اور چڑیا کی چہچہاہٹ سے گونج رہا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، زین کا بازو بالکل ٹھیک ہو گیا اور وہ ایک بار پھر پرواز کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ بچے باغ میں جمع تھے، خوشی اور اداسی کے ملے جلے جذبات سے بھرے ہوئے تھے۔ علی نے انہیں یاد دلایا کہ ان کی دیکھ بھال کا مقصد زین کی طاقت اور آزادی کو دوبارہ حاصل کرنے میں مدد کرنا تھا۔ زین نے افق میں غائب ہونے سے پہلے اپنے پروں کی پھڑپڑاہٹ کے ساتھ باغ کے اوپر چکر لگاتے ہوئے آسمان میں بلند ہوئی۔ زین کے جانے کے بعد بچے بہت افسردہ ہو گئے۔ علی نے بچوں کو اکٹھا کیا اور اس واقعے سے حاصل ہونے والے سبق کے بارے میں بتایا کہ ہمیشہ یاد رکھنا، ہم انسانوں کی زندگی میں بھی بہت سے ایسے مواقع آتے ہیں جب ہمیں کسی دوسرے انسان کی ہمدردی اور توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب کبھی بھی اپنے آس پاس کسی بھی جاندار، چاہے وہ انسان ہو یا کوئی اور جاندار ہو، اس کی مدد ضرور کرنی چاہیے۔
یاد رکھیں، ہمدردی کی اصل خوبصورتی بدلے میں کسی چیز کی توقع کیے بغیر خوشی دینے میں مضمر ہے۔ جیسے ہی گاؤں پر سورج غروب ہوا، علی اور بچوں نے سکون کا ایک گہرا سانس لیا۔ زین کے ساتھ ہمدردی اور محبت کے نتیجے میں بچوں کو جو خوشی اور سبق حاصل ہوا وہ ہمیشہ ان کے ساتھ رہے گا، اور انہیں یہ یاد دلایا کہ مہربانی اور شکر گزاری وہ بیج ہیں جو محبت اور خوشی کے باغ میں کھلتے ہیں۔ امید ہے دوستو آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ مزید سبق آموز کہانیاں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔